المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر اور عزاداران امام مظلوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کی خدمت میں سب سے پہلے چھٹے امام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو دنیا میں جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں ائمہ بقیع خصوصاً حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، 25 شوال چھٹے امام کی شہادت کا دن ہے اور آج شہادت حضرت جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام ہے. پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چھٹے امام کی ولادت 80 ہجری میں، ابھی جو سال چل رہا ہے اسلامی چاند کے حساب سے 1444 ہے. 80 ہجری میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی. البتہ روایات میں اختلاف ہے، 1-2 سال کا، کسی نے 83 کہا ہے، کسی نے 80 کہا ہے، اور شہادت ہوئی ہے 148 میں. یعنی اگر امام کی ولادت کو 80 ہجری قرار دیا جائے اور 148 میں اگر امام کی شہادت ہوئی ہے تو شہادت کے وقت امام علیہ السلام کی عمر مبارک 68 ایئرز ہے. 68 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی. امام علیہ السلام کی زندگی اور ان کے فضائل اور مناقب آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، ذاکرین سے. یہ وہ امام ہیں کہ جن کے نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں اور ہمیں جعفری کہا جاتا ہے. ہمارے کئی نام ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں. ہم شیعہ کیوں کہتے ہیں، جعفری کیوں کہتے ہیں، علوی کیوں کہتے ہیں، حسینی بھی کہتے ہیں. یہ سارے جو نام ہیں ان میں سے ہر ایک نام کا الگ الگ ایک بیک گراؤنڈ ہے. مختصر میں اس کو بیان کر کے آگے بڑھوں گا.
ہمیں شیعہ کہتے ہیں، یعنی شیعہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور یہ لفظ شیعہ ہمارا اور آپ کا خود رکھا ہوا نام نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا ہو، نہیں. یہ نام شیعہ جو ہمارے متعلق یعنی اہل بیت کے چاہنے والوں اور اہل بیت کی امامت کو ماننے والوں کو شیعہ جو کہا گیا ہے، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہوئے. یعنی یہ نام شیعہ خود پیغمبر نے رکھا ہے، کس کے لیے؟ جو بھی رسول اور آل رسول سے محبت کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی پیروی کرتا ہے. خصوصاً مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ مولا علی کو چاہتے تھے، مانتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے، ان کو لوگ شیعہ کہتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر خدا نے ان لوگوں کو شیعہ کہا. اور روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ ایک روایت میں ہے پیغمبر خدا ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی سے مخاطب ہو کر، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں. یعنی جو بھی علی کی پیروی کرے گا، علی کو اپنا امام مانے گا، علی کو اپنا سرپرست مانے گا، علی کو اپنا ولی مانے گا، علی کو اپنا حاکم مانے گا، جو بھی علی کی اطاعت کرے گا دنیا اور آخرت میں وہی کامیاب ہے. یہ اس روایت کا معنی ہے، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. یہ ہے شیعہ کا بیک گراؤنڈ. ہمیں اگر شیعہ کہا جاتا ہے تو کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد کیا ہے؟ پیغمبر خدا کی حدیث مبارک ہے. اس کے ساتھ ہمیں امامیہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی امامیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ شیعہ چونکہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ان کو معصوم مانتے ہیں، ان کو منصوص من اللہ مانتے. منصوص من اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ یعنی یہ جو 12 امام ہیں، ان 12 اماموں کو اللہ نے امام بنایا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے. امام اول سے لے کر امام 12 تک یہ جو 12 امام ہیں، یہ 12 امام نبی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. نبی نے فقط اعلان کیا ہے، حکم اللہ کا. نبی نے علی کی ولایت کا اقرار اور اعلان کیا ہے، جبکہ حکم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اسی لیے ان کو منصوص من اللہ امام کہا جاتا ہے. یعنی جو اللہ کی طرف سے امام مقرر کیے گئے ہیں انہیں منصوص من اللہ کہا جاتا ہے. اور جو لوگ ان کی امامت کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں اور انہیں امام معصوم اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا امام مانتے ہیں، ان لوگوں کو امامیہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ شیعہ الگ لوگ ہوں، امامیہ الگ لوگ ہوں، ایسی بات نہیں ہے. شیعہ ہی امامیہ ہے اور امامیہ ہی شیعہ ہے. اور اسی طریقے سے ایک لفظ میں نے کہا علوی. علوی بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں کچھ لوگ اموی کہلاتے تھے. جو آپ کو معلوم ہے کہ اموی خاندان کا آغاز کہاں سے ہوا؟
اب میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. مسلمانوں کے جو تیسرے خلیفہ، جن کو مسلمان تیسرا خلیفہ کہتے ہیں، وہاں سے اموی خاندان بنو امیہ، جن کو کہا جاتا ہے امیہ، ایک شخص تھا، اس کے خاندان اور اس کی اولاد سے جو لوگ بھی حکومت میں آئے ان کو بنی امیہ کہتے ہیں، یعنی امیہ کی اولاد. تو بنو امیہ کا پہلا حکمران مسلمانوں کے اوپر جس نے حکومت کی، وہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ حضرت عثمان تھے. اس کے بعد حضرت عثمان نے اپنی جانب سے اپنی دور خلافت میں معاویہ ابن ابی سفیان کو شام میں، سوریہ جسے آج کہتے ہیں، اس وقت شام کہتے تھے، شام میں اپنی حکومت کی جانب سے تیسرے خلیفہ نے وزیر اعلیٰ کہہ لیں، گورنر کہہ لیں، اس زمانے میں کہتے تھے والی، یعنی جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کی طرف سے مختلف شہروں میں جو گورنر مقرر کیے جاتے تھے ان کو والی کہا جاتا تھا. تو اس کے بعد عثمان کے دور حکومت میں بنو امیہ نے آہستہ آہستہ حکومت میں قدم رکھا، اور شام میں بنو امیہ کا گورنر عثمان کی طرف سے مقرر ہوا. اور اس کے بعد معلوم ہے آپ کو کہ جب عثمان کا مدینے میں قتل ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا قتل ہوتا ہے، اور مصر سے اور مختلف علاقوں سے بہت سارے مسلمان آتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور تیسرے خلیفہ کو قتل کر دیتے ہیں. اس قتل کے بعد مرکز میں یعنی مدینے میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت مولا علی کو ووٹ دیتی ہے، یعنی اس زمانے میں کہتے تھے بیعت کرتی ہے. مسلمانوں کی اکثریت اور مسلمانوں میں اصحاب پیغمبر جو اس زمانے میں مدینہ میں چونکہ ان کی اکثریت مدینہ کے اندر موجود تھی، وہ سب کے سب اکٹھا اکثریت میں. اور تاریخ اسلام میں کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی بھاری اکثریت سے خلیفہ مقرر ہوا ہو جس بھاری اکثریت سے مولا علی کو منتخب کیا گیا. یہ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ ظاہری خلافت ہے. ظاہری خلافت لوگوں کے انتخاب سے چنا جاتا ہے. ظاہری خلیفہ کو لوگوں کے انتخاب سے چنا جاتا ہے، لیکن امام کو لوگوں کے انتخاب سے نہیں چنا جاتا بلکہ اللہ اسے امام بنا کر بھیجتا ہے. یہ دونوں باتیں کلیئر ہونی چاہیے. امامت کا تعلق لوگوں کے چناؤ اور انتخاب سے نہیں ہے. امامت اللہ کی طرف سے، اللہ کا ایک بنایا ہوا عہدہ ہے. جیسے خداوند عالم نے سورہ قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں اور بعض آیات میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا کی. رسول خدا جہاں نبی تھے، جہاں رسول تھے، وہاں امام بھی تھے، امت کے امام بھی تھے. وہی امامت کا سلسلہ رسول خدا کے بعد مولا علی کو منتقل ہوا اللہ کی طرف سے. امامت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو حکومت اور ظاہری خلافت اس وقت انسان کو پریکٹیکلی طور پر ملتی ہے کہ جب لوگوں کی بھاری اکثریت اسے بعنوان حاکم منتخب کرے. تو مرکز میں مولا علی کا انتخاب ہو گیا بعنوان خلیفۃ المسلمین. لیکن شام میں جو تیسرے خلیفہ کے گورنر تھے، کس کا نام میں نے لیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان. یہ تیسرے خلیفہ کا گورنر تھا شام میں، سوریہ میں، دمشق میں. جب مولا علی کو حکومت ملی مرکز میں مدینے میں چوتھے خلیفہ کے عنوان سے، تو مولا علی نے اس گورنر کو جو شام کا گورنر تھا تیسرے خلیفہ کی طرف سے اسے معزول کر دیا، اسے ڈسمس کر دیا، اس کے عہدے سے ہٹا دیا. یہ ہسٹری ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں علوی کیوں کہتے ہیں.
لیکن اس نے انکار کر دیا حکومت سے ہٹنے پر، اور اس کے بعد مولا علی اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوتی ہے. مشہور و معروف جنگ ہے جنگ صفین. جنگ صفین یہ مولا علی اور معاویہ ابن ابو سفیان کے درمیان ہوتی ہے. جنگ صفین ایک مشہور و معروف جنگ ہے، مولا علی کی خلافت کے دوران یہ جنگ ہوئی. اب اس کے بعد اس کا بیٹا آتا ہے، معاویہ کا بیٹا یزید آتا ہے، اور یزید کے بعد پھر اس کے بعد جو جتنے بھی خلفاء آئے، پھر یزید کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے چلتے تقریباً امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے تک یہ بنو امیہ کے خلفاء کا جو سلسلہ تھا وہ جاری و ساری رہا. اس کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام میں یہ حکومت بنو امیہ ختم ہو جاتی ہے. پھر وہاں سے بنو عباس کی حکومت کا آغاز ہوتا ہے. تو جو شیعوں کو اس زمانے میں علوی کہا جاتا تھا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اگر کوئی ہمیں علوی کہے، شیعہ کہے، امامیہ کہے، جعفری کہے، تو یہ سب شیعوں کے نام ہیں. یہ سارے کے سارے نام شیعوں کے. تو اس زمانے میں علوی کسے کہتے تھے؟ علوی جو مولا علی کی پیروی کرنے والے لوگ تھے ان کو علوی کہا جاتا تھا. کن کے مقابلے میں؟ امویوں کے مقابلے میں، عباسیوں کے مقابلے میں. جو بنو عباس کے ماننے والے تھے، ان کی حکومت کو مانتے تھے، انہیں عباسی کہتے تھے. لہذا یہ ہے علوی. اور چوتھا اور آخری نام جو ہمارا بہت اہم ہے وہ ہے جعفری. اور یہ جعفری نام منسوب ہے کس کے ساتھ؟ حضرت امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام. امام کے ساتھ ہم منسوب ہیں. اور جعفری کہنے کا مقصد ایک تو یہ ہے، اس کی بھی وضاحت مختصر میں کر لوں. ٹائم ظاہر ہے کہ مومنین دیر سے تشریف لائے، 9:30 بجے کا ٹائم تھا، اور تقریباً 10 بجے کے بعد مجلس ادا شروع ہوئی. اور کل دوسری اور آخری مجلس ہے، اور انشاءاللہ آپ مومنین سے درخواست ہے کہ 9:30 بجے اگر تشریف لے آئے فرش اعضاء پہ. تو ظاہر ہے کہ چونکہ ابھی راتیں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں تو 9:30 بجے بہت ٹائم ہوتا ہے. صلوات دیں محمد والے. جعفری کیوں کہتے ہیں؟ جعفری اس لیے کہتے ہیں کہ مولا علی سے لے کر امام ششم علیہ السلام تک ہمارے پاس جتنی بھی احادیث ہیں اہل بیت کی، وہ احادیث اکٹھا نہیں ہو سکی، جمع نہیں ہو سکی. یہ ساری احادیث جمع ہوئی ہیں کس کے زمانے میں؟ چھٹے امام کے زمانے میں. اور اس کا آغاز البتہ 5ویں امام کے زمانے سے ہو چکا تھا. کیوں؟ چونکہ 5ویں امام کے زمانے میں بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جنگوں کا آغاز ہو گیا. بنو امیہ کے خلاف بنو عباس کے لوگ جگہ جگہ بغاوتیں کر رہے تھے. اور امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں، 5ویں امام کے زمانے میں ہی جو بنو امیہ کا پہلا خلیفہ تھا ابو العباس صفاح کے نام سے، ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کے خلاف خراسان میں قیام کیا، اور یہ قیام جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور اس کے نتیجے میں بنو امیہ کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور بنو امیہ کا بنو عباس کا پہلا خلیفہ یا پہلا بادشاہ ابو العباس یہ تحت نشین ہوتا. یہ کون سا زمانہ تھا؟ 5ویں امام کا.
اس کے کچھ عرصے بعد امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو عرصہ ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کی وجہ سے چھٹے امام کو موقع ملا احادیث پیغمبر اور احادیث اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کا۔ جو روایات اور احادیث لوگوں سے مخفی تھیں اور اہل بیت کے جو علوم تھے وہ لوگوں تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکے تھے، تو ان علوم کو پہنچانے کا جو موقع میسر آیا وہ کس امام کو آیا؟ پانچویں اور چھٹے امام کو۔ خصوصاً زیادہ جو ٹائم ملا ہے وہ چھٹے امام کو۔ میں نے کہا تقریباً 67 یعنی 68 ایئرز کی عمر میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے۔ 80 ہجری اور 148 ہجری، 20 سال یہ اور 48 سال وہ، 68 سال کی عمر میں امام کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس 68 سال میں تقریباً 35 سال امام علیہ السلام نے مدینے میں روایات پیغمبر کو، احادیث پیغمبر کو، احادیث مولا کائنات کو اور دیگر ائمہ علیہ السلام کی جو احادیث ہیں ان کو بیان کرنے میں گزارا۔ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ کس نے شروع کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور احادیث بیان کرنے کی، جس طرح سے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، میں کوئی ذکر کر رہا ہوں، آپ سننے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب مدینے میں احادیث پیغمبر کو بیان کرنا شروع کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ اس 35 سال کے عرصے میں امام علیہ السلام نے کتنے شاگردوں کی تربیت کی؟ آپ کو معلوم ہے تقریباً 4000 سے زیادہ اپنے اصحاب انہوں نے تیار کیے، اپنے خاص شاگرد تیار کیے جن کی انہوں نے تربیت کی، جن کو امام علیہ السلام نے علوم حدیث سکھائے، جن کو امام علیہ السلام نے کیمسٹری سکھائی، جن کو امام علیہ السلام نے فزکس کی تعلیم دی۔ آج جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر جو علوم پڑھائے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سارے علوم امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو سکھائے۔ علم حدیث، علم نحو، علم تفسیر اور جدید ریاضی کا علم، اور اسی طریقے سے جو جدید علوم ہیں الجبرا کا علم، علم جبر اور بہت سارے علوم امام علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو تعلیم فرمائے، سکھائے۔ یہ خود ایک باقاعدہ ایک الگ سے چیپٹر ہے کہ امام علیہ السلام کے کس صحابی کے پاس کون سا علم تھا۔ ابھی ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے جن کو پتا ہے جابر ابن حیان کا نام سنا ہوگا۔ جابر ابن حیان ہماری جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر جو کتابیں ہیں ان کے سلیبس اور ان کے نصاب میں شامل ہے جابر ابن حیان کے بارے میں، جس کو کیمسٹری کا باپ کہا جاتا ہے، جس کو بابائے کیمسٹری کہا جاتا ہے، وہ جابر ابن حیان، جس نے کیمسٹری سیکھی ہی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ تو جو اصل بابائے کیمسٹری ہے وہ جابر ابن حیان نہیں ہے بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بابائے کیمسٹری اصل میں امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن چونکہ یہ علم دنیا تک پہنچایا اور پھیلایا کس نے؟ جابر ابن حیان نے۔ لہذا آج دنیا والے جابر ابن حیان کو جانتے ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام نہیں جانتے کہ انہوں نے اس علم کا آغاز کیا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات، آپ حیران ہو جائیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں جن لوگوں نے بہت سارے فرقوں کی بنیاد رکھی، ان میں سے بہت سارے لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔
اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے امام ابو حنیفہ، جن کا نام مشہور ہے تاریخ میں نعمان بن ثابت، ان کا مشہور و معروف جملہ ہے، اس شخص نے یعنی امام ابو حنیفہ نے جن کا نام نعمان تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے 2 قیمتی سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں گزارے اور اقرار کیا اپنی زبان سے، کیا کہا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال میں جعفر ابن محمد ابن صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا تو میں یعنی نعمان ہلاک ہو جاتا، یعنی میری آخرت برباد ہو جاتی، میں دین نہیں سیکھ پاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت میں جو سب سے بڑے امام ہیں، جن کا نام امام ابو حنیفہ ہے، ہم بھی ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور اہل سنت کے ہاں تو ان کی حیثیت امام کی حیثیت سے، وہ امام ابو حنیفہ کس کے شاگرد ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ اس کے بعد ایک اور امام مالک، جن کا نام ہے مالک بن انس۔ مالک بن انس امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد۔ مالک بن انس جانتے ہیں کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں؟ ایک سوال ہے تو میں اس کو پڑھ کے ایک بہت مفصل جملہ ہے مالک ابن انس سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں۔ مالک بن انس کہتے ہیں، یہ اہل سنت کے ایک 4 اماموں میں سے ایک امام ہے۔ اہل سنت کے 4 امام کون سے ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل، جن کو جو لوگ امام احمد ابن حنبل کو مانتے ہیں ان کو حنبلی کہا جاتا ہے، مالکی، شافعی، حنفی اور حنبلی۔ تو امام ابو حنیفہ شاگرد ہیں چھٹے امام کے، امام مالک شاگرد ہیں چھٹے امام کے۔ امام مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب بھی میں جعفر ابن محمد یعنی چھٹے امام کی خدمت میں پہنچتا تھا تو ان کو میں نے کس حال میں پایا، کس شکل میں دیکھا، کیا کرتے تھے وہ؟ کہا کہ ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ چھٹے امام کے بارے میں۔ جب بھی میں ان کے پاس جاتا تھا تو میں نے ان کو کس حال میں دیکھا؟ مسکراتے ہوئے، یعنی چہرے پہ چہرہ حشاش بشاش ہے، چمکتا ہوا دمکتا ہوا، مسکراہٹ کے ساتھ آنے والوں کا استقبال کرتے تھے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کون؟ امام مالک، فَإِذَا ذُكِرَهُ عِنْدَهُ النَّبِيَّ أَخْضَرَّ وَاصْفَرَّ، کہ جب بھی امام صادق علیہ السلام کے سامنے نبی کا ذکر ہوتا تھا تو نبی کے نام کی عظمت سے امام علیہ السلام کا چہرہ کبھی زرد ہو جاتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا۔ ہمارے سامنے پیغمبر کا نام آتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ اپنا سر جھکا کے صلوات پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ہو سکتا ہے ہماری فیلنگز ایسی نہ ہو۔ صلوات ہم پڑھتے ہیں چونکہ قرآن نے حکم دیا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بھیجو۔ لہذا ہم صلوات تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے چہرے کی کیفیت، ہمارے دل کی کیفیت، ہماری تمام جو روحانی کیفیات ہیں ان میں شاید کوئی تبدیلی نہیں آئے۔ کیوں؟ چونکہ ہم رسول کو اس انداز سے نہیں جانتے جس طریقے سے چھٹے امام جانتے ہیں۔ جو معرفت چھٹے امام کی ہے نبی کے بارے میں، وہ معرفت ہماری نہیں ہے، وہ آگہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لہذا
ہماری جو روحانی فیلنگز ہیں وہ شاید نارمل ہو، صرف ہم سلوات کی حد تک پیغمبر کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب چھٹے امام کے سامنے نبی کا ذکر ہوتا تھا تو چھٹے امام کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَلَفْتُ إِلَيْهِ زَمَانًا، اور جب بھی میں ان کے پاس آتا جاتا تھا وَمَا كُنْتُ أَرَاهُ إِلَّا عَلَى 3 خِصَالٍ، جب بھی میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو 3 حالتوں سے باہر نہیں پایا، یعنی ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں چھٹے امام کو دیکھا اور پایا، کیا؟ اما مصلیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کا ایک بہت بڑا امام، بہت بڑا نام امام مالک کہہ رہے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس جاتا تھا تو میں نے ان کو 3 حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت پر ان کو ہمیشہ دیکھا، اما مصلیا و اما صائما، یا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یا حالت روزہ میں دیکھا، وَإِمَّا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، یا میں نے ان کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔ ان 3 حالتوں سے میں نے ان کو باہر نہیں پایا۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ بڑا عجیب و غریب ہے امام مالک کا چھٹے امام کے بارے میں، غور سے سنیے، اور کہتے ہیں کہ وَمَا رَأَيْتُهُ قَطُّ يحدث عن رسول اللہ الا علی الطہارہ، اور میں نے چھٹے امام کو یعنی جعفر ابن محمد علیہ السلام کو رسول کا نام جب بھی چھٹے امام لیتے تھے بغیر طہارت کے رسول کا نام نہیں لیتے، بڑی بات، بغیر طہارت، بغیر پاکیزگی، بغیر وضو کے رسول کا ذکر نہیں فرماتے تھے، رسول کا نام نہیں لیتے تھے۔ یا کوئی حدیث، یا یحدثو کا معنی 2 ہو سکتا ہے، رسول کا نام لینا بھی مراد ہو سکتا ہے، یا رسول کی کوئی حدیث بیان کرتے تھے تو حدیث بیان کرنے سے پہلے وضو، اگر وضو نہیں ہوتا تھا تو وضو کر کے رسول کی حدیث بیان کرتے۔ یہ امام علیہ السلام کا ایک خاص لگاؤ ہے کس کے ساتھ؟ رسول کے ساتھ۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جناب امام مالک؟ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يَعْنِي، اور میں نے کبھی بھی ان کو ادھر ادھر کی، معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں نا جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ ہاں جناب یہ موبائل کہاں سے لیا، کتنے میں خریدا، یہ کام کیا کرتا ہے، یہ ساری باتیں فضول باتیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں، لطیفے سنا رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، یہ آپ نے کپڑا کہاں سے لیا، یہ کوٹ کہاں سے لیا۔ خواتین میں یہ چیزیں مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کسی محفل میں اگر کچھ خواتین عورتیں جمع ہو جائیں تو وہاں پہ ان عورتوں کا جو پورا ہم و غم ہوتا ہے، جو ان کی ساری ٹینشن ہوتی ہے، اور وہ جو سوالات کرتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ انگوٹھی کہاں سے خریدی، یہ چوڑیاں کہاں سے خریدی، یہ دوپٹہ کہاں سے خریدا، بس یہ اس کو کہتے ہیں فضول باتیں جن کا کوئی معنی، کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے یہاں بھی ایسے، لیکن امام معصوم کبھی بھی بے فائدہ، یہ فضول کا لفظ جو کہ ہمارے اردو میں استعمال ہوتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ امام کے ساتھ ایسا لفظ کہنا بھی جسارت اور توہین ہے۔ یعنی امام بے فائدہ باتیں نہیں کرتا کبھی بھی، جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ تو امام مالک کہتے ہیں چھٹے امام کے بارے میں کہ وَلَا يَتَكَلَّمُ فِي مَا لَا يَعْنِي، اور میں نے کبھی بھی ان کو بے فائدہ اور فضول باتیں جن کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسی باتیں کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا۔ ہمیشہ کوئی علم والی بات، ہمیشہ کوئی فائدے والی بات، ہمیشہ ایسی بات کہ جس سے سننے والے کو فائدہ پہنچے۔
یا اس کے علم میں اضافہ ہو یا اس کے عمل میں تبدیلی آئے یا اس کے عقیدے میں تبدیلی آئے، یہ امام علیہ السلام کی عادتوں میں سے ایک عادت۔ اور اس کے بعد امام مالک کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الزُّهَّادِ، اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے صلوات بھیجے بلند کر کہ چھٹے امام اپنے زمانے کے جتنے بھی علماء تھے ان میں سب سے زیادہ زاہد انسان، سب سے زیادہ زہد و تقوی اور پارسائی اگر اپنے زمانے میں کسی انسان کے اندر موجود تھی تو وہ ہمارے اور آپ کے اور کائنات کے چھٹے امام۔ الذین یخشون اللہ، وہ افراد کی جو اللہ، زاہد کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، جن کے دل میں خشیت الہی ہے، ایسے افراد کو زاہد کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ امام مالک کہتے ہیں کہ اپنے زمانے کے جتنے بھی علماء تھے ان میں سب سے زیادہ خوف خدا رکھنے والا انسان کون تھا؟ جعفر ابن محمد علیہ السلام۔ اور آخری جملہ، اور اس کے بعد میں ایک موضوع کی طرف آؤں گا مختصر، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کل مکمل کریں۔ آخری جملہ کیا ہے؟ وَمَا رَأَيْتُهُ قَطُّ إِلَّا يُخْرِجُ الْوِسَادَ مِنْ تَحْتِهِ وَيَجْعَلُهَا تَحْتِهِ۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شاگردوں کا ایسا احترام کرتے تھے، اس طرح سے احترام کرتے تھے کہ مالک بن انس کہتے ہیں کہ جب بھی میں ان کے پاس پہنچتا تھا، ان کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا، تو وہ اپنے نیچے جو تکیہ، جیسے ابھی میں تکیے پہ بیٹھا ہوں، نرم ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی میں جاتا تھا تو اس کو کہتے ہیں وسادہ۔ تو امام علیہ السلام اپنے نیچے سے جس کے اوپر امام بیٹھتے تھے وہ وسادہ اٹھا کے میرے لیے پیش کرتے تھے اور میرے لیے رکھ دیتے تھے کہ آپ اس پہ بیٹھیں۔ آنے والے مہمانوں کا، آنے والے شاگردوں کا اتنا احترام۔ ہم اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے، شاگرد اور دوست کا تو بہت چھوڑتے۔ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، گھر میں والد صاحب داخل ہو گئے تو ہمیں اپنے موبائل سے فرصت نہیں ملتی، یعنی اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے کہ کھڑے ہو کر کم سے کم اس کا احترام کر لیں۔ ہمارے امام وہ ہیں کہ جو اپنے شاگردوں کا کھڑے ہو کر احترام کرتے ہیں اور اپنے نیچے بچھی ہوئی مسند اٹھا کے اپنے شاگرد کے نیچے رکھتے ہیں کہ تم اس کے اوپر بیٹھو۔ لیکن ہمارے گھروں کے اندر نہ ہم اپنے باپ کا احترام کرتے ہیں، نہ ماں کا احترام کرتے ہیں، نہ بھائی کا، نہ بزرگوں کا، کسی کا احترام نہیں ہمارے معاشرے میں، ختم ہوتا جا رہا۔ ہم نے چھٹے امام سے کیا سیکھا ہے؟ اپنے اہل بیت، اپنے معصومین سے کیا سیکھا ہے؟ یہ امام علیہ السلام کی زندگی اور ان کی لائف ہے اور ان کی روٹین ہے، روزمرہ کے معاملات اور حالات ہیں، جس کو مختصراً نقل کیا ہے کس نے؟ امام کے ایک شاگرد نے، جو آج اہل سنت کے امام یعنی مالک ابن انس۔ یہ تو امام علیہ السلام کے فضائل میں سے ایک بہت ہی معمولی سا ذرہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن اس کے بعد جو موضوع میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم موضوع ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا درد ہے، بہت بڑا درد۔ اگر ہم اس درد کو سمجھ جائیں، ہمارے نوجوان اور ہمارے جوان اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر ہمارے دین کو کوئی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جوانوں کی معرفت تشیع کے بارے میں، مکتب اہل بیت کے بارے میں آپ کی معرفت بہت ضروری ہے، آپ کا شعور بہت ضروری ہے۔ آپ
آپ کی آگہی بہت ضروری ہے. جب آپ باشعور ہوں گے، آپ آگاہ ہوں گے اپنے مکتب سے، تو پھر آپ اپنے مکتب کا دفاع کر سکیں. لیکن جب آپ آگاہ نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے مکتب کا دفاع نہیں کر سکیں. ایک سوال بھیجے محمد والے وہ ہمارے معاشرے کا درد کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کون سا ایسا مسئلہ ہے مکتب تشیع کے اندر جو خصوصاً پاکستان کے اندر اور بالاخص پاکستان کے بعض علاقوں میں جیسے پنجاب ہے یا بعض علاقوں میں یہ ہمارے مکتب کو گھن کی طرح اندر سے کھائے جا رہا ہے. جیسے یہ لکڑی آپ دیکھ رہے ہیں نا، لکڑی باہر سے بڑی خوبصورت ہو اور اس کے اندر سے اگر دیمک اسے کھا جائے، کچھ دنوں کے بعد آپ ہلکا سا بھی ایسے ماریں گے تو کیا ہوگا؟ لکڑی ٹوٹ جائے گی. باہر سے وہ بڑی اچھی لگ رہی ہے لیکن اندر سے خالی ہو چکی ہے، کھوکھلی ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیمک نے اسے اندر سے چاٹ کے کھا لیا ہے. اور آج ہمارے مکتب کے اندر ایک ایسا فاسد اور غلط اور باطل عقیدہ اندر سے ہمارے مکتب کو، ہمارے جوانوں کے عقیدے کو کھائے جا رہا ہے کہ کچھ عرصے بعد ہماری اور ہمارے مکتب کی حالت اس لکڑی کی طرح ہوگی جو باہر سے بظاہر خوبصورت ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی. اور جانتے ہیں وہ کیا مصیبت ہے؟ وہ ہے عقیدہ غلو. عقیدہ غلو کیا ہے؟ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مکتب پاکیزہ کو انسان غلو کے ذریعے کیا کرے؟ آلودہ کر دے، خراب کر دے، اپنے عقیدے کو خراب کر لے. اور انشاءاللہ کل میں صرف ایک حدیث کی زحمت دے کے آپ کی زحمت کو میں تمام کر رہا ہوں. ایک حدیث کی. یہ ہر زمانے میں مولا علی کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. مکتب تشیع میں غلو یعنی اہل بیت کے بارے میں، ائمہ ہدی علیہ السلام کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں اور دیگر ائمہ کے بارے میں تشیع کے اندر سے کچھ افراد ایسے نکلے کہ جو اہل بیت کو مانتے تھے لیکن اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ وہ مشرک ہو گئے. اور میں سے ایک شخص کا نام بہت مشہور و معروف ہے، چھٹے امام کے زمانے میں یہ شخص موجود تھا. اس کا نام ہے ابو الخطاب اسدی، جس کا فیملی نیم یا خاندان ہے ابو الخطاب اسدی. وہ شخص ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ماننے والا ہے اور گمراہ ہونے سے پہلے یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں، روایات نقل کی ہیں. چھٹے امام کا شیعہ ہے، چاہنے والا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ہی گمراہ ہو جاتا ہے اور نمبر ایک نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، امامت کا دعویٰ کرتا ہے، ادعائے نبوت، ادعائے امامت کرتا ہے. اور یہاں تک کہ یہ ائمہ ہدی علیہ السلام کے بارے میں غلو کرنے لگتا ہے. اور غلو کا معنی یہ ہے کہ کسی امام کو رب کہنے لگے انسان، کسی امام کو خدا کہنے لگے، خدا کو اتنا نیچے لے آئیں اور کہیں کہ یہ خدا مولا علی کے برابر ہے، یا مولا علی کو اتنا اوپر لے جائیں کہ کہیں کہ مولا علی تو نعوذ باللہ خدا ہو گئے ہیں. دونوں عقیدے غلو ہیں، خدا کو نیچے لانا اس کے مرتبے اور مقام سے، یا مولا علی یا کسی امام کو اتنا بڑھا دینا کہ اس کو خدا کا درجہ دینے لگے. یہ غلو ہے، اور جو غلو کرتا ہے وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. بس آخری زحمت روایت ہے چونکہ، اس لیے میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھوں اور بیان کر کے چند جملے مسائل کے اور آپ کی زحمت کے تمام. ایک سلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد
ہے اہل بیت کے بارے میں، اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غالی کہتے ہیں۔ جو ائمہ کے بارے میں غلو کرتا ہے اس شخص کو غالی کہتے ہیں۔ اور آج ہمارے مکتب کے اندر تشیع کے لباس میں، مذہب تشیع کے لباس میں اپنے آپ کو وہ لوگ شیعہ کہتے ہیں، لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس میں غلو ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں جو شیعہ ہے، ہمارے نوجوان کا اور جوان کا عقیدہ بھی وہی ہوتا ہے۔ نہیں، آپ ایسے افراد سے اپنا دین مت لیں، آپ اپنا دین اہل علم سے لیں، جو علماء ہیں آپ کے معاشرے کے اندر، ان سے آپ عقیدے کو لے لیں۔ صحیح عقیدہ مولا علی یا دیگر ائمہ کے بارے میں کیا۔ یہ روایت بڑی مسند روایت ہے، چھٹے امام سے یہ حدیث ہے، کیونکہ چھٹے امام نے اپنے زمانے میں ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور مکتب تشیع کا دفاع کیا۔ اپنے صحابی، بہت مشہور و معروف صحابی ہے مفضل، غالباً یہ صحابی مفضل ابن عمر ہیں، ان کا نام مفضل ابن عمر ہے، امام کے صحابی ہیں۔ امام نے اپنے صحابی مفضل کو مخاطب کر کے فرمایا، یا مفضل لا تقاعدوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصافحوہم۔ بس اتنی سی زحمت ہے کہ اے مفضل خیال رکھنا ان لوگوں کے ساتھ کہ جو ہمارے بارے میں غلو کرتے ہیں، ہمارے مرتبے کو اٹھا کر خدا کے برابر کر دیتے ہیں، یا خدا کے مقام کو گھٹا کر نیچے لا کے ہمارے برابر کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ امام کیا فرماتے ہیں؟ لا تقاعدوہم، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو۔ کیوں؟ چونکہ دوست کے ساتھ رہ کے خربوزے کو دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ رنگ پکڑ لیتا ہے۔ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دوست کے ساتھ رہ کے اس کے عقیدے کو لے لیتا ہے، اس کی عادات کو لے لیتا ہے، اس کی اچھی یا بری چیزوں کو لے لیتا ہے۔ اگر کوئی اچھا دوست ہوگا تو اچھی چیزیں لے لے گا، اگر کوئی برے عقیدے والا یا برے کردار کا کوئی دوست ہوگا تو پھر اس سے برا کردار لے لے گا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں بھی جھوٹ بولنے لگوں گا، وہ غلط باتیں کرتا ہے تو میں بھی غلط باتیں کرنا سیکھ جاؤں گا۔ لہٰذا امام اگر اس کا غلط عقیدہ ہے تو میرا بھی عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں لا تقاعدوہم، کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دو، ولا تآکلوہم، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی بند کر دو۔ ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی دوست کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک دن چلو دعوت پہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے گئے، کہیں ان کے گھر میں چلے گئے کھانے پینے کے لیے، ایک دفعہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ نہیں، ولا تشاربوہم، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے پیو نہیں۔ پینے سے مراد یہاں پانی پینا ہے، کہیں محفل میں کھانا پینا مراد، حلال کھانا پینا، حتیٰ کہ حلال کھانا پینا بھی ان کے ساتھ نہ کرو، ان کے دسترخوان پر مت بیٹھو، شارٹ کٹ الفاظ میں۔ اور اس کے بعد کتنی سختی کی ہے امام نے، وَلَا تُصَافِحُوهُمْ، اور ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہ ملاؤ، مصافحہ بھی نہ کرو۔ اور کیا آپ نے؟ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں ہے، ان کے ساتھ حتیٰ کہ مصافحہ نہ کرو۔ کیوں؟ چونکہ آپ کا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ اہل بیت کے بارے میں جو آپ کا پاکیزہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت اللہ کے بندے ہیں، پاک ہیں، مطہر ہیں، معصوم ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، نبی کے حقیقی خلیفہ اور جانشین ہیں، یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ عقیدہ ختم ہو جائے گا، اس عقیدے سے آگے بڑھ جائیں گے کیا کہ ہم ان کو خدا سمجھنے لگیں۔ امام نے اس طریقے سے اپنے اصحاب کو، معاشرے کے جوانوں کو غالیوں سے بچانے کے لیے اس طرح کے کلمات نورانی ارشاد فرمائے تاکہ مکتب تشیع محفوظ رہ سکے۔ بس عزیزو، ٹائم
کافی گزر گیا، انشاءاللہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، توقع ہے آپ سے کہ کل جلدی تشریف لائیں گے تاکہ جلدی مجلس اعزاز شروع ہو اور جلدی اپنے اختتام کو پہنچے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو تبلیغات تھی اس سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنو امیہ کے دور میں بنو امیہ کو نقصان پہنچا، بنو عباس کے دور میں بنو عباس کو نقصان پہنچا۔ اگرچہ اہل بیت نے امام حسین کے بعد قیام نہیں کیا، تلوار نہیں اٹھائی، لیکن اہل بیت نے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، اور وہ کون سا راستہ تھا؟ تبلیغ اہل بیت، تبلیغ مکتب، تبلیغ قرآن۔ تو آہستہ آہستہ خلفائے بنو عباس کا ایک خلیفہ یا بادشاہ تھا منصور دبانقی۔ ایک دفعہ تو امام علیہ السلام کے گھر کو، ان کے بیت الشرف کو آگ لگا دی، امام کے گھر کو نظر آتش کر دی۔ امام علیہ السلام جلتے ہوئے شعلوں میں سے نکلے اور ایک جملہ کہا ہے کہ میں ابراہیم خلیل کا بیٹا ہوں۔ یہ امام کے قرآنی کلمات ہیں جب امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ اور عزیزو، تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا، تاریخ میں یہ دوسری بار ہوا ہے۔ امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگانے سے پہلے ان کی دادی، ان کی جدہ ماجدہ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو بھی آگ لگا دی گئی، دروازے کو جلا دیا گیا۔ اور جب دروازے کے پاس یہ لوگ آئے ہیں اور کہا ہے کہ علی کو گھر سے نکالو تاکہ بیعت کے لیے ہم لے جائیں، تو بی بی نے فرمایا کہ علی اس وقت قرآن کی کتابت میں مصروف ہے، علی قرآن لکھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ تو بی بی نے پشت در ایک مرتبہ جملہ کہا، دروازے کے پیچھے سے بی بی کہتی ہیں، ارے تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ گھر کس کا ہے؟ اس گھر میں کون رہتا ہے؟ اس گھر میں نبی کے نواسے حسن و حسین رہتے ہیں۔ اس گھر میں نبی کے نواسے حسن و حسین ہیں، اس گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے۔ ایک مرتبہ آنے والوں نے کہا، ارے رہتے ہو، اگر علی کو نہ نکالا تو ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ جناب
أي منقلب ينقلبون. دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق حضرت جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام جتنے بھی مومنین مومنات یہاں حاضر ہیں، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں مومنین مومنات بستے ہیں، پروردگار عالم تمام مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں بلند آواز سے آمین کہیے گا. جو بیمار ہیں پروردگار انہیں حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کا واسطہ انہیں صحت کامل و شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے. پروردگار دنیا میں تمام مسلمانوں کو اور مومنین کو آپس میں متحد و متفق فرمائے. دشمنان اسلام اور خصوصاً دشمنان مکتب تشیع کو اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت، اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیست و نابود فرمائے. پروردگارہ ہمارے اس مملکت خداداد پاکستان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے. اس ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو نابود فرمائے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس ملک کے حکمرانوں کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ اس ملک کو ہر طرح کی غضب سے محفوظ فرمائے. جتنے بھی مومنین مومنات دنیا میں جہاں کہیں حالت سفر میں ہیں، خصوصاً جو زیارات کے لیے اس وقت حالت سفر میں ہیں یا عمرہ کے لیے تشریف لے رہے ہیں، پروردگارہ ان کے سفر کو بے خطر فرمائے. ان کی زیارات اور ان کی عبادات کو قبول فرمائے. دنیا میں اہل بیت کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائے. ہمارے آخری امام حجت خدا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق فاطمہ وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تمام مومنین مومنات جو مرحوم ہیں خصوصاً شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے اور بالاخص پارچنار میں جو ہمارے تازہ 7 شہداء ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے، اپنے مرحومین اور کوئٹہ کے جتنے بھی شہداء ہیں ان سب کی ارواح طیبہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع سورة الإخلاص والصلوات.